الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله أنه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما سمع عمر يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبده ولكن قولوا عبد الله ورسوله. سبحان اللہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عمر کو ممبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا. ادھر توجہ بھائی، ادھر ممبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری توصیف بیان کرنے میں ایسے غلو مت کرو جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی توصیف بیان کرنے میں غلو کیا. بس یوں کہو انما انا عبدہ، میں تو صرف اللہ کا ایک بندہ ہوں. ولیکن قولوا عبد اللہ ورسولہ، یوں کہا کرو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. حدیث کا مضمون واضح ہے. آج دیکھ لو کس طرح سے شرک ہو رہا ہے نا. نبی کو عالم الغیب، مشکل کشا، حاجت روا سب بنا دیا بالکل. چلیں حديث نمبر 3446. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صالح بن حي أن رجلا من أهل خراسان قال لشعبي فقال الشعبي أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران. جی حدیث نمبر 3. ایک منٹ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی باندی کو ادب سکھائے، اپنی لونڈی کو، اور اچھی طریقے سے ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور بہترین طریقے سے تعلیم دے، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو 2 اجر ملیں گے. دیکھو کتنا اسلام میں باندی اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے نا. اسلام میں غلاموں کا وہ تصور نہیں ہے جو غیر مسلموں کے ہاں رہا ہے، اس لیے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. اچھا یہاں بھی ایک بات ذہن میں رکھو کہ باندی سے بھی ہم بستری جائز ہے اور بیوی سے بھی جائز ہے. تو اسلام میں نکاح کی فضیلت ہے، حالانکہ باندی تو اس کے لیے پہلے بھی حلال تھی نا، لیکن حکم یہ ہوا کہ اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لو، بیوی بنا لو، کیونکہ بیوی کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں. اب ہماری سوسائٹی کو آپ دیکھو، لوگ شادی نہیں کرتے چاہے پہلی ہو یا دوسری ہو، یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کے ایک حلال تسکین کا ذریعہ بنے گی لیکن اس کے حقوق بہت ہیں، پتہ نہیں عدل ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا وغیرہ وغیرہ. اب آپ دیکھو کہ باندی کے تو کوئی وہ والے حقوق ہوتے نہیں ہیں جو بیوی کے ہیں، پھر بھی اسلام میں آپ کو یہ آرڈر کر رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو حقوق کا مکلف بناؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج ہمارے دماغوں میں ایک بات گھس گئی ہے نا کہ نکاح کی ٹینشن سے آزاد ہو کے ہم دین کی زیادہ خدمت کریں گے، یہ بالکل غلط فلسفہ ہے جو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. جبکہ آپ کو برائی کا بھی خطرہ ہے، حالانکہ صحابہ کو برائی کا خطرہ نہیں تھا کیونکہ باندی موجود تھی. بھائی باندی کی وجہ سے زنا سے بچنا ممکن تھا نا، تو ان کو تو نکاح کی ضرورت ہم سے کم تھی کیونکہ باندی کا آپشن بھی تھا. پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ باندی بھی ہے نا تو آزاد کر کے نکاح کر لو، اس سے اس کے حقوق اپنے اوپر لازم کر لو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک پہلو نہیں دیکھ رہا، 20 پہلو دیکھ رہا ہے. اور آج مولانا لوگ ایک پہلو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے اس لیے ہم شادی نہیں کریں گے. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ دوسری شادی ہم نہیں کریں گے ورنہ دین کے کام کے نہیں رہیں گے، یا طلبہ جو ہم پہلی شادی نہیں کریں گے ورنہ ہم طلب علمی سے دور ہو جائیں گے. تو اسلام تو چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو حقوق کا برڈن اپنے اوپر لو. اور اس میں حکمت پتہ ہے کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جب آپ باندی سے آپ کی سیکشل ڈیزائرز پوری ہو رہی ہیں لیکن آزاد کر کے نکاح کرو گے، ڈیزائرز تو اب بھی پوری ہو رہی ہیں، ٹینشنیں آپ پر آئیں گی، لیکن عورت کو بھی تو فائدہ ہوگا نا باندی کو. تو اسلام اس کو بھی تو محفوظ کر رہا ہے نا. اب کیا ہو رہا ہے، جو طلبہ شادی نہیں کرتے یا جو علماء کہتے ہیں ہم نے ایک پر اکتفا کرنا ہے ساری زندگی، ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے.
اب آپ جتنے یہاں کنوارے چھڑے چھاٹ بیٹھے ہو کہ ہم نے شادی نہیں کرنی, آپ کے خاندان کی اس عمر کی لڑکیوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. وہ فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ دوستیاں لگا رہی ہیں اس لیے کہ آپ یہاں جامعۃ الرشید میں بیٹھے ہو علم کے حصول میں. تو یہ وہی پادری پن ہے جو عیسائیوں نے عیسائی مذہب میں دخل اندازی کر کر کے نا نصوص کا بیڑا غرق کیا کہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ عبادت کرے اور یوں کرے. بھائی اللہ کی رضا اس میں ہے کہ اللہ رسول کے حکم کو فالو کرو. آپ میں تو یہ کلیت الشریعہ کے لڑکے تھے 25 25 30 سال کے, میں نے کہا آپ لوگ شادی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہم پہلے علم حاصل کریں. میں نے کہا تمہارے خاندان میں جو 20 22 25 سال کی لڑکیاں ہیں ان کا تم لوگ بیڑا غرق کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ نہیں, یہی بات میرا خالص ہے. تو آپ اگر نکاح سے اجتناب کرو گے نا دین کی خدمت کے جذبے سے تو وقتی طور پہ کچھ خدمت زیادہ ہو جائے گی, لیکن اگر 1 لاکھ طلبہ نکاح نہیں کر رہے تو اس کا مطلب 1 لاکھ لڑکیوں کی عمریں نکل رہی ہیں, ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. شباب کی جو عمر ہے نا اس میں نکاح کا حکم نبی نے جو دیا ہے وہ طالب علم کو بھی ہے, وہ تاجر کو بھی ہے, وہ سب کو ہے. اس لیے نکاح کو کسی چیز میں رکاوٹ مت سمجھو. اور یہ کہنے کو ہوتا ہے کہ دین کی خدمت زیادہ ہو جائے گی, عملاً دین کی خدمت بھی زیادہ نہیں ہوگی. اللہ اس کے رسول کے حکم کی دھجیاں اڑا کے کوئی دین کی زیادہ خدمت نہیں کر سکتا. اخلاقی برائیوں میں پڑ جاتے ہیں, نمبر 1 دماغی مریض بن جاتے ہیں نکاح سے اجتناب کر کے. اور اگر ایک آدمی دین کی زیادہ خدمت بھی کر لے تو دین کی خدمت کا مطلب کیا ہے؟ کیا تدریس کر لے گا, وہ کوئی تحقیقی مقالے لکھ لے گا؟ لیکن جو بے حیائی سوسائٹی میں پھیلے گی رزلٹ اور نتیجے کے اعتبار سے دین ہی کا نقصان ہے. آپ مجھے بتاؤ کسی سوسائٹی میں بڑے بڑے اسلامک اسکالرز ہوں لیکن وہاں زنا بہت ہو, اس سے بہتر وہ سوسائٹی نہیں ہے جہاں جاہل ہو مگر زنا نہ اس معاشرے میں. اسلام کس کو ترجیح دے گا؟ اس جاہل معاشرے کو ترجیح دے گا, کیونکہ علم کا تو مقصد تو حاصل نہیں ہو رہا. سمجھتا ہے؟ تو یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی حکم دے رہے ہیں صحابہ کو جو جہاد بھی کرتے تھے, جو تجارت بھی کرتے تھے, جو حصول علم میں بھی مشغول تھے. وہ صحابی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ یہ باندھی ہے, میری ڈیزائرز تو پوری ہو رہی ہیں, میں زنا سے بھی بچا ہوا ہوں, اگر میں اس کو آزاد کر کے اس سے میں نکاح کروں گا تو بیوی کے حقوق تو زیادہ ہوتے ہیں. عورت کو تو یہ حق ہے کہ آپ رات نہیں گزارتے تو عورت پوچھ سکتی ہے کہ آپ رات کیوں نہیں گزارے, میرے ساتھ ٹائم کیوں نہیں دیا. باندھی پوچھ سکتی ہے کیا؟ باندھی نہیں پوچھ سکتی ہے. تو صحابہ کہہ سکتے تھے ہم تو اس سے اور ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو ایکچولی ہونا یہ چاہیے کہ ہماری ڈیزائرز تو اس سے پوری ہو رہی ہیں, برائی سے ہم بچ رہے ہیں اس کی وجہ سے. اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹینشنیں اپنے اوپر نہ لیں اور ہم میدان جہاد میں اور علم میں اور تجارت کے میدانوں میں اور ترقی کے میدانوں میں آگے بڑھیں. تو آپ ترقی میں یقیناً وقتی طور پہ آگے بڑھ جائیں گے, لیکن آپ کی سوسائٹی کی جو عورتیں ہیں ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جیسے گورے نے ترقی کر کے چاند پہ پہنچ گیا, بڑی فخر ہے اس کو ہم چاند پہ, لیکن ان کی سوسائٹی میں جو عورتوں کی بدترین حالت ہو گئی ہے نا اس وقت, جو ان کی دردناک حالت ہے سوسائٹی میں. ایک تصویر کا رخ ہمارے یہاں دکھایا جاتا ہے یورپ میں کہ عورت آزاد ہے, وہ رخ نہیں دکھایا جاتا کہ جس کرب و اذیت سے وہاں کی عورت گزر رہی ہے. میں ابھی اپنے ایک دوست کے گھر گیا, 2-3 دن ان کے یہاں رہا ہوں میں سفر میں نا. ان کی بوڑھی والدہ بوڑھے والد بڑی خدمت کر رہے ہیں وہ اپنے والدین کی. ان کے والدین بھی بڑے خوش ہیں نا کہ ہمارے بیٹے پوتے پوتیاں. تو بات پھر یورپ کی آئی تو خود کہنے لگے یار یورپ میں جو ہم نے وہاں عورتوں کا حشر دیکھا ہے نا, کتے لے کے جو بڑھاپے میں گھومتی ہیں, جو تنہائی ان کو کھاتی ہے, تو بیڑا تو غرق کر دیا نا آپ نے اس سوسائٹی میں. کوئی نہ اس کو بیوی بنانے کے لیے تیار ہے, نہ اس کو وراثت ملتی ہے, بس جاب کرو اپنا کماؤ اور مردوں کی ہوس کا نشانہ بنو. تو ہمارے یہاں جو عورت کے مزے ہیں نا, جو ہمارے یہاں ان عورتوں کے مزے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا. وہ یا تو کسی کی بیوی ہو کے مزے اڑائے گی یا ماں بن کے بڑھاپے میں مزے اڑائے گی. وہ اس کو محبتیں ملتی ہیں, ریلیشن ملتا ہے, وہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جب ہے جب اس سوسائٹی نے اتنی ترقی کی, اگر ترقی نہ کی ہوتی تو اس سے بھی زیادہ بدتر حالت ہوتی ہے ان کی. تو اسلام تمام پہلوؤں سے دیکھتا ہے, تو اس لیے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ باندی کو آزاد کرو اور اس سے کیا کرو, نکاح کرو. اس میں ٹینشنیں بہت ہیں لیکن اس عورت کا فائدہ سوچا جا رہا ہے. اسلام بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ پڑھائی کرتے رہیں ساتھ ساتھ, لیکن نکاح کو ڈیلے نہ کریں. نکاح کو ڈیلے کیا تو ان لڑکیوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا جو جن کو تم بیوی بنا کے ان کی کفالت کرتے. تو نتیجہ یہ نکلے گا وہ بھی جاب کریں گی سوسائٹی میں, پھر جب جاب کریں گی تو پھر آپ دیکھ لو دفتروں کے حالات کیا ہو رہے ہیں, زنا پھیلے گا معاشرے میں. پھر جب مرد کو سستے میں عورت ملے گی تو بیوی کی ٹینشن وہ نہیں لے گا, اس سے اور نقصان عورت کا ہوگا. اور یہ ان عورتوں کے آپ دیکھ رہے ہیں جو یورپ میں نا جو بڑی خوبصورت اداکارائیں ہوتی ہیں, نارمل طبقہ تباہ و برباد ہے وہاں. انڈیا میں
آپ میڈیا پہ دیکھتے ہو جی عورت کو اتنی عزت مل رہی ہے, ساری وہ ایکٹر ٹائپ کی عورتیں جو ایکسٹرا آرڈینری بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, اور وہ ان کو بھی جب تک ملتی ہے جب تک بڈھی نہیں ہو جاتی, بڈھے ہونے کے بعد تو ان کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو لیکن انڈیا میں جو نارمل شکلوں والی یا تھوڑی سی بدصورت لڑکی ہوگی اس کا حشر دیکھو کیا ہوتا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ آج کل دفتروں میں باس اسسٹنٹ بھی بدصورت لڑکیوں کو نہیں رکھتے, سمجھتا ہے؟ تو عورت کے لیے دنیاوی شعبوں میں بھی ویکینسیز بہت ہی محدود ہے. مردوں کے لیے تو دنیا میں دروازے کھلے ہوئے ہیں, عورت کے لیے نہیں کھلے ہوئے دروازے. صرف میڈیکل سائنس میں ترقی کر لیتی ہیں یا چند دو چار شعبے اور ہیں ان میں, اور اس میں بھی پھر آگے بڑے بڑے مسائل ہیں ان کے لیے. پھر جو ڈپریشن میں جاتی ہیں, اسٹریس میں جاتی ہیں. ہم تو پڑھے لکھے طبقے سے بھی ملتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان بیچاریوں کی زندگی برباد ہو گئی. حالانکہ اچھی اچھی تنخواہیں ہیں ان کی, لیکن تنہائی کھاتی ہے ان کو, کوئی محبت. اس سے وہ گاؤں دیہات کی بوڑھی عورتیں یا گھر میں رہنے والی وہ زیادہ سکون میں ہوتی ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا. ان کی اولادیں ہیں, ٹائم پہ ان کے نکاح ہوئے, ان کے شوہر ہیں, ان کی اولادیں ہیں, ان کو وہاں سے عزت مل رہی ہے, محبت مل رہی ہے, اور پورے گاؤں میں پورے علاقے میں ان کا احترام ہو رہا ہے. سمجھتا ہے؟ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس حدیث میں, اس کو نوٹ کر لو کہ نبی صحابی کو حکم دے رہے ہیں کہ باندی کو پڑھاؤ لکھاؤ, اچھی تعلیم دو, اس کے بعد اس کو آزاد کرو اور اس سے نکاح کر لو. تو 2 اجر ملیں گے, ایک اس کو پڑھانے کا اور دوسرا نکاح کرنے کا. چلو آگے دوسری حدیث کا دوسرا حصہ نبی نے فرمایا جو عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لایا اور پھر مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 2 اجر ہے. یعنی جو عیسائی اہل کتاب جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو ایمان کا ڈبل اجر ملتا ہے, سمجھتا ہے؟ اور جب کوئی شخص اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے مولا کی بھی اطاعت کرتا ہے تو اس کے بھی 2 اجر ہیں. چلو بھائی حدیث نمبر 3447. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا. غرلا کا معنی غیر مختون, حافی بغیر ننگے پاؤں, اور عورات بے لباس. یعنی قیامت کے دن جب حشر ہوگا تو پاؤں میں چپل نہیں ہوگی, جسم پہ لباس نہیں ہوگا, اور غیر مختون ہوگی, ختنہ نہیں ہوئی ہوگی. کما بدأنا اول خلق نعیدہ, اللہ کہتے ہیں جیسے ہم نے پہلی دفعہ بنایا اسی طرح ہم لوٹائیں گے. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ختنہ نہیں ہوئی ہوتی نا اس کی. چلو فأول من يكسى إبراهيم ثم يؤخذ برجال من أصحاب ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي ويقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ذكر عن أبي عبد الله عن قبيصة قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر. اس سے وہ مرتدین مراد ہے جو ابو بکر کے دور میں مرتد ہوئے اور ابو بکر نے ان سے قتال کیا. باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول, اس سے متعلق احادیث. چلو بھائی حدیث نمبر 3448. ابھی قال حدیث صاحب نے انکار کیا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل نہیں ہوں گے. یہ حدیث واضح حدیث ہے, حجت ہے غامدی صاحب پر. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا. لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ اپنے اکابر کی عقیدت میں اندھے ہوتے ہیں. میں آپ کو اپنا تجزیہ بتاؤں, ہم لوگ کبھی بھی اندھے نہیں ہوئے کسی کی عقیدت میں. لیکن جو اس طرح کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اپنے جو مذہبی اسکالرز جن کی باتوں میں آ کے یہ دعوے کرتے ہیں وہ خود اندھے مقلد ہوتے ہیں. وہ خود کسی ایک شخص کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کی ہر الٹی سیدھی بات کو مان رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس بالکل 100% دلائل کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. چلیں. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان سعيد بن المسيب سمع ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. نبی قسمیں اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. فرمایا ضرور بھی ضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, حکمن وعدلا, حکم بن کے
اور عادل بن کے. یہ عدلن جو ہے نا، عدلن آپ کو پتا ہے جب صفت کی نسبت کی جاتی ہے مبالغتاً کی جاتی ہے نا، اصل میں ہونا چاہیے تھا عادلن، یعنی سراپا عدل بن کے، سراپا عدل بن کے نازل ہوں گے. جی فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب. صلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیوں کا جو نشان ہے. عیسائی تو سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نجات دہندہ بن کے آئیں گے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑنے کے لیے آئیں گے. سمجھتے ہو؟ یعنی مسلمانوں کے لیے آئیں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے. وَيَضَعُ الْحَرْبَ، یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی. وَيَضَعُ الْحَرْبَ. اب دیکھو حدیث کے الفاظ کیا ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جنگ کو ختم کر دیں گے. بخاری کی یہ حدیث نمبر ہے، یہ نوٹ کرنے کی ہے 3448. یہ ہے بخاری کی حدیث نمبر 3448. اس کے الفاظ کیا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو جنگ کو ختم کر دیں گے. مرزا غلام احمد قادیانی اپنے بارے میں یہ کہا کرتا تھا کہ اس نے جہاد کے خلاف فتویٰ دیا نا کہ انگریز کے خلاف جہاد حرام ہے. جب اس سے کہا گیا تم تو جہاد کے مخالف ہو، اس نے کہا عیسیٰ ابن مریم جو نازل ہوں گے قرب قیامت میں، ان کے بارے میں ہے کہ وہ جنگ کو ختم کریں گے. تو میں بھی کیا کر رہا ہوں، یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں، اس کو غور سے سمجھو. میں بھی کیا کر رہا ہوں، جنگ کو ختم. اہل سنت والجماعت اس کا کیا جواب دیتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث ہیں یا بخاری کے دیگر نسخے ہیں ان میں آتا ہے وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، کہ عیسیٰ ابن مریم جزیے کو ختم کریں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بخاری کا یہ جو نسخہ ہے نا یضع الحرب، یہاں تصحیف ہوئی ہے، کاتب سے غلطی ہوئی ہے. جزیہ کو اس نے کیا نقطے ہٹا کے کیا لکھ دیا، حرب لکھ دیا. حربہ، کسی نے حربہ بنایا حربہ، اور پھر اس دوسرے نے کیا کر دیا حرب. تو بخاری میں اس طرح کی کتابت کی غلطیوں کا امکان ہے. تبھی تو آپ دیکھو نا حاشیے کے نیچے کتنا لکھا ہوتا ہے، ایک نسخے میں یہ لفظ ہے، دوسرے نسخے میں دوسرا لفظ ہے. تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو دیگر احادیث میں آتا ہے وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، عیسیٰ ابن مریم اصل میں جزیہ کو ختم کریں گے، یعنی ایسا خاندانی جہاد کریں گے کہ اما الاسلام و اما السیف. ابھی تو جہاد میں ہے نا جزیہ دو تو چھوڑ دیں گے، نہ یا تو تلوار ہوگی یا اسلام ہوگا. بات ابھی میری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. اب سمجھو دوسرا مسئلہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا. حضرت معاویہ کے بارے میں جو یہ آتا ہے کہ تقتلہ فئۃ باغیہ، عمار ابن یاسر کو باغی جماعت قتل کرے گی، یدعونہم الی النار، جو آگ کی طرف دعوت دے رہی ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ جو ہے نا، یہ لوگ فوراً کہتے ہیں دیکھو حضرت معاویہ نے کی جماعت نے حضرت عمار ابن یاسر کو شہید کیا، قتل کیا، اور یہ وہ جماعت تھی جو لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف دعوت دے رہی تھی. تو یدعون الی النار کے جو الفاظ ہیں یہ بخاری کے تمام نسخوں میں بولو نہیں ہے. جب بخاری کے یہ تمام نسخوں میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا بخاری میں ہونا اب یقینی نہیں ہے، لہذا اس کو یقینی طور پہ پیش کرنا جائز نہیں ہے. ایک طرف حضرت معاویہ کی عدالت وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے، اجماع صحابہ سے بھی ثابت ہے. حضرت ابو بکر نے آپ پہ اعتماد کیا، حضرت عمر نے آپ پہ اعتماد کیا. کیا وہ کسی فاسق کو گورنر بنائیں گے؟ حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں آتے ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا تھا. کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کس بیس پہ کیا؟ بھائی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں فتح ہو رہی ہے. حضرت عمر تو بہت سارے فیصلوں میں کسی کی نہیں مانتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت معاویہ کو نہ صرف باقی رکھا بلکہ عہدے دیے. پھر حضرت عثمان نے عہدے دیے آپ کو. حضرت علی کا بھی مقصد آپ کو معزول کرنا نہیں تھا. اب جب کسی کی عدالت اتنے دلائل سے ثابت ہو جائے اور تمام محدثین حضرت معاویہ سے حدیثیں بھی لے رہے ہیں، حالانکہ فاسق کی حدیث قابل قبول نہیں ہوتی. بخاری میں بھی حضرت معاویہ سے حدیث ہے. اگر حضرت معاویہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہوتے تو کیا عادل ہوتے؟ کیا ان سے حدیثیں لینا جائز ہوتا؟ کیا اگر وہ اس بیس پہ لڑ رہے ہوتے کہ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکومت کی لالچ تھی یا وہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، تو یہ فسق تھا یا نہیں تھا؟ تو اب ایک صحابی کی عدالت اجماع امت سے ثابت ہے، ایک صحابی کی عدالت صحیح احادیث سے ثابت ہے.
تو ان کی عدالت کو مجروح کرنا بخاری کے ایسے الفاظ سے جن کا بخاری میں یقینی ہونا ثابت نہیں ہے، تو یہ ظلم اور زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب جو جاہل لوگوں سے جب یہ اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے، وہ جاہل کہتے ہیں ہم تو بخاری وہ بخاری جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں تو ہے یہ الفاظ، جب بخاری میں ہے تو بس ہے۔ ان جاہلوں کو یہ حدیث دکھائی جائے کہ بخاری میں تو پھر یہ بھی ہے جو ہمارے پاس نسخہ ہے وَيَزْعَمُ الْحَرْبَ کہ عیسیٰ علیہ السلام جنگ کو بحال کریں گے یا ختم کریں گے۔ بخاری کے ان الفاظ سے پتہ چلا جنگ کے خاتمے کے لیے آئیں گے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آپ اس حدیث میں بہت زیادہ یا تو تعویل کرو گے یَزْعَمُ الْحَرْبَ، یا آپ دوسرے نسخوں کو دیکھ کے کہو گے بھئی یہ کیا ہے، یہ تصحیف ہے، یہ جزیہ کا لفظ ہے جو راوی سے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، یہی تعویل کرو گے نا۔ تو یہ تعویل آپ جب یہاں کر رہے ہو، وہاں کرتے ہوئے آپ کو موت کیوں آتی ہے حضرت معاویہ کے بارے میں؟ اس کا مطلب تمہارے دماغ کے اندر بوجھ بھرا ہوا ہے، تمہیں صحابی رسول سے ویسے ہی کوئی ذاتی تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کہ تم یہاں تو تعویل کر لو گے، وہاں کرتے ہوئے تمہیں موت آ رہی ہے، یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، تمہیں ذاتی بغض ہے سیدنا معاویہ سے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگلا مسئلہ رہا یہ کہ چلو ٹھیک ہے جی، یدعونہم الی النار والے الفاظ تو مشکوک ہو گئے کہ وہ ان کو جہنم کی آگ کی دعوت دے رہے ہوں گے، یہ یقینی نہیں ہے۔ اتنی بات تو ثابت ہو گئی نا، تقتلہ فئۃ باغیۃ، یہ تو ثابت ہو گئی نا کہ عمار ابن یاسر کو کون قتل کرے گا؟ باغی جماعت قتل کرے گی۔ پہلی بات یہاں یہ سمجھو، باغی کا جو لفظ ہے نا حکومت کے خلاف بغاوت میں، یہ ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے۔ باغی کا عربی میں لغوی مطلب بغاوت نہیں ہے، بغاوت سے مراد حکومت کے خلاف بغاوت، بلکہ باغی کا معنی چاہنے والا، متلاشی۔ قرآن میں ہے نا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ ابتغاء کرتے ہیں یعنی باغی ہوتے ہیں کس چیز کے؟ اللہ کی رضا کے باغی ہوتے ہیں۔ تو باغی کا معنی طلب کرنا اور چاہنا ہے۔ یہ لوگ جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ باغی جماعت قتل کرے گی عمار ابن یاسر کو، تو اس سے باغی سے وہ بغاوت مراد لینا جو حکومت کے باغیوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ استدلال درست نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور حضرت معاویہ کے پاس اس کا جواب یہ تھا، حضرت معاویہ اس کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ قتل تو تم نے کیا ہے، ہم نے تھوڑی کیا ہے عمار ابن یاسر کو۔ کیا مطلب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدنا معاویہ کے خلاف نکلے تو جنگ میں پہل کس نے کی ہے؟ حضرت معاویہ نے۔ تو جنگ میں پہل کی ہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ، آج اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں، آپ کے کسی سیاسی لیڈر کو کوئی قتل کر دے اور آپ گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالو کہ یہ قاتلوں کو چوک پہ لٹکایا جائے، تو گورنمنٹ اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے آپ سے لڑائی میں پہل کرے، اور پھر آپ جواب میں دفاع میں کسی کو قتل کرو، تو پھر گورنمنٹ آپ سے یہ کہے کہ آپ نے مارا ہے، تو یعنی ہم نہیں، جو بھی یہ کرے گا یہ کام، اس جواب میں وہ کیا کہے گا؟ بھائی مارا ہم نے نہیں ہے، اس موت کا سبب آپ بنے، ہم نے تو دفاع کیا ہے اپنا۔ تو حضرت معاویہ یہی کہا کرتے تھے کہ قتل کا ذریعہ آپ لوگ بنے ہیں، لہذا یہ حدیث آپ پر صادق آتی ہے۔ اگرچہ ہم اس تعویل کو بعید تعویل مانتے ہیں، لیکن اس سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ اجتہادی غلطی پر تھے۔ یہ غلطی وہ غلطی نہیں تھی جو نفس پرستی کی بیس پر ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مطلب یہ کہ عمار ابن یاسر کو ہمارے مقابلے میں لائے تو آپ ہیں نا، آپ لائے ہمارے مقابلے میں۔ اس کی مثال وہ مشکات کی حدیث ہے کہ صحابی رسول کو غسل فرض ہوا تو انہوں نے صحابہ سے مسئلہ پوچھا کہ سردی بہت شدید تھی تو ان کے سر میں زخم تھا نا، تو مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ انہوں نے جب غسل کیا ہے تو ان کی موت واقع ہو گئی غسل کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ تم نے قتل کیا ہے، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ وہ قتل کا ذریعہ بنے تھے۔ تو جو ذریعہ قتل بنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات کی جو حدیث نمبر 531 ہے، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ تو وہاں آپ نے نسبت غیر قاتل کی طرف کی ہے، جو قاتل نہیں تھے مگر قتل کا ذریعہ بنے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے سبب کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے۔ تو حضرت معاویہ کی یہ تعویل اتنی بعید نہیں ہے کہ عمار ابن یاسر کو ہمارے مقابلے میں آپ لے کر آئے ہیں، ہم مدینہ میں جا کے ہم نے ان کو قتل نہیں کیا کہ پہلے سے ہم ان کے متلاشی ہوں قتل کے، آپ ہمارے مقابلے میں لائے ہیں تو ذریعہ آپ بنے ہیں۔ تو لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس تعویل کے بعد بھی یہ کہنا کہ وہ حدیث کے مخالفت کر رہے تھے،
یہ بات غلط ہوگی. باقی ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے اس بارے میں اجتہادی غلطی پر تھے. اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اس لشکر میں جس میں حضرت عمار ابن یاسر کو شہید کیا گیا ہے اس میں سیدہ عائشہ موجود تھی یا نہیں تھی؟ اس میں تو حضرت عائشہ بھی موجود تھی اس لشکر میں. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے توبہ کر لی تھی. سوال پیدا ہوتا ہے کوئی رافضی امی عائشہ پہ یہ تہمت لگائے جیسے کہ لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت سیدہ عائشہ سے، ہمیں تو یہ کہتے ہوئے بھی جو ہے نا زبان لڑکھڑاتی ہے. جیسے یہ منافقین نے تہمت لگائی نا جس پہ سورہ نور نازل ہوئی، بدکاری کی نسبت کی نا سیدہ عائشہ کی طرف. آج بھی کوئی بدبخت سیدہ عائشہ کی طرف یہ نسبت کرے اور پھر دفاع میں یہ کہے کہ ٹھیک ہے وہ یہ کیا لیکن بعد میں توبہ کر لی، ہم مانیں گے اس کو؟ ہم کہیں گے بھائی میرے اور آپ جیسے آدمی کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ برائی کی اور بعد میں توبہ کر لی، اللہ معاف کرنے والا ہے. اتنی بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں یہ کہنا کہ برائی کی اور بعد میں کیا کر لی؟ توبہ کر لی، یہ ان کی بہت بڑی توہین ہے. ہم کہیں گے اتنا بڑا جرم ان سے ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، یہ بات میرا خیال ہے. دیکھو ایک عام آدمی نے زنا بھی کیا یا کچھ بھی کیا، قتل بھی کیا، بعد میں توبہ کر لی، ہم کہیں گے یار توبہ اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. لیکن آپ بتاؤ کوئی اتنے بڑے صحابی کی طرف نسبت کرے یا سیدہ عائشہ کی طرف نسبت کرے کہ انہوں نے یہ جرم کیا اور بعد میں کیا کر لی؟ توبہ کر لی، لہذا بری ہے. ہم کہیں گے یہ جرم کیا ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اتنی بڑی شخصیات کو اللہ اتنے بڑے جرائم سے محفوظ نہ رکھے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہم مانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے شروع میں حضرت معاویہ کا ساتھ دیا، بعد میں ان کو ندامت ہوئی، لیکن جب ساتھ دے رہی تھیں اگر وہ ایسے فریق کے ساتھ تھیں جو جہنم کی آگ کی طرف بلا رہا ہے، جو باغی ہے، تو آپ یہ تعویل کر کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ بعد میں سیدہ عائشہ نے توبہ کر لی تھی. ہم کہتے ہیں توبہ تو کی تھی لیکن وہ توبہ اپنی اجتہادی غلطی سے کی تھی، وہ غلطی اجتہادی تھی. اگر آپ اس کو اجتہادی نہیں مانتے اور آپ مانتے ہو کہ وہ جہنم کی آگ کی طرف دعوت دے رہی تھی، باغی جماعت میں تھی، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے جیسے کوئی رافضی کہے کہ معاذ اللہ بدکاری کی اور بعد میں توبہ کر لی. اتنا بڑا جرم سیدہ عائشہ سے سرزد نہیں ہو سکتا. تو اس سے پتہ چلا کہ جنگ جمل میں سیدہ عائشہ نے حضرت معاویہ کا ساتھ دیا، وہ ساتھ جیسے اجتہادی غلطی تھی تو خود حضرت معاویہ کی بھی وہ اجتہادی غلطی تھی. اس اجتہادی غلطی سے سیدہ عائشہ نے توبہ کی اور حضرت معاویہ نے توبہ اس لیے نہیں کی کہ وہ اجتہادی غلطی کو غلطی سمجھتے نہیں تھے، کیونکہ اجتہادی غلطی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے جس کا غلط ہونا 100% یقینی نہ ہو. تو اس میں جس کو یہ خیال ہو کہ میں غلطی پر تھا وہ رجوع کر لیتا ہے، جس کو خیال ہو میں غلطی پر نہیں تھا وہ رجوع نہیں کرتا. جیسے مجتہدین میں ہم ائمہ اربعہ میں دیکھتے ہیں نا، فلاں قول سے امام حنیفہ نے رجوع کیا، امام شافعی نے رجوع کیا اور فلاں قول سے رجوع نہیں کیا. رجوع نہ کرنے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں اجتہادی غلطی ہے. بھائی مجتہدین کچھ اقوال کرتے ہیں، ان کے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، بہت سو سے رجوع کرتے ہیں، بہت سو سے رجوع نہیں کرتے. جن میں وہ رجوع نہیں کرتے پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ اجتہاد ہے ان کا، یہ منصوص نہیں ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو بڑے آرام سے تعویل کر لی جاتی ہے، حضرت عائشہ جنگ جمل میں تھی، بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا لہذا وہ تو بری ہو گئی. ہم کہتے ہیں اگر جنگ جمل والے لوگ فرقہ فیہ باغیہ تھے اور وہ جہنم کی آگ کی طرف دعوت دینے والے تھے تو بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے سیدہ عائشہ اس میں شریک کیسے ہوئی ہیں؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے پھر کہ اس میں اتنے ہلکی بات کے بعد میں توبہ کر لی. یہ ہلکی بات سیدہ عائشہ پہ الزام کو دور نہیں کرتی. ہمارے پاس جو اس کا جواب ہے وہ معقول جواب ہے، وہ آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے. وہ معقول جواب یہ کہ سیدہ عائشہ نے اجتہادی غلطی تھی ان کی، اس لیے. اور اجتہادی غلطی ان معاملات میں ہوتی ہے جہاں معاملہ واضح کلیئر نہیں ہوتا، نصوص دونوں طرف ہوتی ہے. تو جیسے حضرت عائشہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی غلطی اجتہادی غلطی تھی، تو حضرت معاویہ کو یوں کیوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ بھی اجتہادی غلطی پر تھے؟ اس میں آپ کے منہ سے یہ کہتے ہوئے آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کو حضرت معاویہ سے ذاتی بغض ہے. عائشہ سے نہیں ہے تو وہاں تعویلات کر رہے ہو، معاویہ سے ہے تو وہاں تعویلات نہیں کر رہے. ہمیں دونوں سے بغض نہیں ہے، ہم دونوں جگہ تعویل کرتے ہیں. تو اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف بہت ہی مضبوط موقف ہے. وہ موقف یہی ہے کہ حق علی کے ساتھ تھا، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے لالچی نہیں تھے، وہ اجتہادی غلطی پر تھے. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ میں باغی جماعت میں نہیں ہوں کیونکہ میں بغاوت نہیں کر رہا، میں نے ابھی تک علی کے ہاتھ پہ بیعت ہی نہیں کی ہے، ان کو خلیفہ مانا ہی نہیں ہے، تو مجھ پہ بغاوت کے احکام کیسے جاری ہوں گے؟
میرا مقصد نہ حکومت ہے، نہ انہوں نے کبھی زندگی میں حضرت علی سے کوئی عہدے کا مطالبہ کیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ عثمان کا قتل انتہائی مظلومانہ طریقے سے ہوا ہے، قاتلین مدینہ منورہ میں دندناتے پھر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے قاتلوں کا. تو سیدنا علی ابن ابی طالب ان قاتلوں کو چوک پہ لٹکاتے کیوں نہیں ہیں؟ اور میں عثمان کا ولی ہوں. قرآن کہہ رہا ہے فقط جعلنا لولیہ سلطانا، جو بھی مقتول ہوگا ہم نے ولی کو طاقت دی ہے کہ وہ قصاص لے. تو حضرت معاویہ کہتے تھے میں حضرت عثمان کے خاندان کا ہوں، اللہ نے مجھے یہ رائٹ دیا ہے کہ میں عثمان کے قاتلوں کو خود قتل کروں، خود نہیں کر سکتا، حکومت پہ دباؤ ڈال کے قتل کرواؤں. اب دباؤ ڈالنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی آج بھی. ایک طریقہ یہ کہ بیعت نہیں کریں گے جب تک آپ قاتلوں کو لٹکا نہیں دیتے. تو یہ دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ ہے جو پوری دنیا میں سوٹیبل ہے، مانا جاتا ہے پوری دنیا میں. اور ہم حضرت علی کی طرف سے عذر پیش کرتے ہیں کہ آپ میں طاقت نہیں تھی ان قاتلوں کو لٹکانے کی. تو یہ ہم عذر پیش کر رہے ہیں نا، ہمارے اس عذر کو کیا حضرت علی معاویہ پہ ماننا فرض ہے کیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. یہ تو ہماری طرف سے عذر ہے، لیکن حضرت معاویہ کہہ سکتے ہیں میں آپ کے اس عذر کو نہیں مانتا کہ بھائی آپ مدینہ میں ہیں اور ان قاتلوں کیسے بے دردی تھے سید عثمان کو، حضرت عثمان کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے ہم جواب دیتے ہیں، ہم تو اس مسئلے میں حضرت علی کی طرفداری کرتے ہیں نا اہل سنت والجماعت، لیکن یہ قول ہمارا ہم پہ ہمارے خلاف تو حجت ہوگا، حضرت معاویہ کے خلاف حجت نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں اہل سنت والجماعت کا موقف انتہائی معتدل ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، وہ واقعی معذور تھے، ان میں طاقت نہیں تھی عثمان کے قاتلوں کو لٹکائیں، وہ معذور تھے. لیکن حضرت معاویہ کا مطالبہ حکومت کی لالچ میں نہیں تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ صرف اور صرف حضرت عثمان کی مظلومیت کی بیس پر تھا. ان کے لیے حضرت معاویہ کے دل میں جذبات تھے. آج بھی میں سمجھتا ہوں اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے اہل حق کے آج بھی دو دھڑے بنیں گے. آپ کے کسی سیاسی لیڈر کو دن دناتے دن دہاڑے جو ہے کوئی قتل کر دے، آپ بھی اسلام آباد کے باہر دھرنا دو گے، آپ بھی جا کے احتجاج کرو گے کہ ہم نئی حکومت کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ان قاتلوں کو لٹکایا نہ جائے. یہ آج بھی دنیا میں ہوتا ہے. ایسے موقع پہ جو احتجاج کرنے والے ان کو باغی کہنا اور ان پر بغاوت کے احکام جاری کرنا. حضرت معاویہ کو اس وقت غلط کہا جا سکتا تھا کہ جب حضرت معاویہ خود فوج لے کے مدینہ پہ چڑھائی کرتے. نہ جنگ جمل میں حضرت معاویہ نے ایسا کیا، نہ جنگ صفین میں حضرت معاویہ نے ایسا کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دونوں طرف سے پہل کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ حضرت علی. اور اس میں صحابہ میں ایک تیسری جماعت بھی تھی جن کی رائے یہ تھی کہ دونوں میں سے کسی سے بھی نہیں لڑنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس گئے کہ میرے ساتھ آپ فوج میں شریک ہوں اور معاویہ کو بیعت پر مجبور کریں. تو انہوں نے وہ آئے، لکڑی کی، ترمذی کی حدیث ہے، وہ لکڑی کی تلوار لے کر آئے. انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ فتنوں کا دور ہوگا، مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں گی، تو تم لکڑی کی تلوار بنا لینا جو کسی سے لڑنے کے قابل ہی نہ ہو، تو میں نہیں جاؤں گا. اب آپ کیا ان کو فاسق بولو گے؟ بولو نا. آپ بولو گے خلیفہ کی بات نہیں مان رہے. آپ بتاؤ فوج کا آرمی کا چیف آرڈر کر رہا ہو کہ آپ لڑنے کے لیے چلو اور فوجی بولے نہیں جاؤں گا، تو یہ بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہم ان صحابی کے حق میں کوئی لفظ برا بول سکتے ہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں بھائی وہ یہ سمجھتے تھے کہ امیر کی اطاعت واجب ہے، لیکن اس موقع پہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ نبی نے فرمایا مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں گی، تو ہم نے اب کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا. تو حضرت علی کا ظرف بھی بہت بڑا تھا، انہوں نے نہیں ان پہ دباؤ ڈالا. تو ہم تینوں فریق، حالانکہ تینوں کا عمل ایک دوسرے سے متضاد ہے. ایک کہہ رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑنا فرض ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ دفاع میرے اوپر فرض ہے جیسے حضرت معاویہ، تیسرا کہہ رہا ہے دونوں کا ساتھ دینا حرام ہے. ہم تینوں کو برحق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں حق علی کے ساتھ تھا اور یہ دونوں فریق اجتہادی غلطی پر تھے. تو یہ بیلنس رائے ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ افراط و تفریط ہے.